بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے پروردگار، وہ دعائیں جو ہم نے مانگی ہیں، وہ دعائیں جو ہم مانگ رہے ہیں، وہ دعائیں جو ہمارے دلوں میں ہیں، اور وہ دعائیں جو ہم نہیں سمجھتے اور جو ہمارے لیے بہتر ہو، قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جس کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے، اس پر ایمان لانے والا نہ شکرا اور نا امید کیسے ہو سکتا ہے۔ کتنی جلدی ہم سے دور چلے جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ کسی کو اداس پاؤ تو اسے سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا غرض کے۔ ہوتی ہیں فراغت میں جو آئینے سے باتیں، ان میں بھی میرا ذکر کبھی آتا تو ہوگا۔ دروازے کے باہر پڑی باپ کی جوتی کا بھی روب ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں فجر کی نماز اور باقی ساری نمازیں پابندی سے پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ دوسروں کے اندر سے کیڑے نکالنے والوں کو خود کے اندر سانپ کیوں نظر نہیں آتے؟ کتنا خوف ہوتا ہے شام کے اندھیروں میں، پوچھ ان پرندوں سے جن کے گھر نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا جاؤ معاف کیا۔ کہنے لگا کیا ہم دوبارہ دوست بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا علی ابن طالب نے فرمایا تھا، آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے۔ یہ دنیا نے کیسا نظام بنا رکھا ہے، ہر کسی نے اپنے سے نچلے کو دبا رکھا ہے۔ خزاں میں اپنے پتوں سے جدائی کی اذیت کو شجر محسوس کرتا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا۔ ہر ناکامی اپنے دامن میں کامرانی کا پھول لیے ہوئے ہے، شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ اللہ تم کو تمہاری من چاہی نعمت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ رویہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ بیٹے تو باپ کے پر ہوتے ہیں جن سے باپ اڑا پھرتا ہے۔ اللہ سب کے بیٹوں کو نیک، صالح اور فرمانبردار بنائے، آمین ثم آمین۔ اے میرے رب، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے، انشاءاللہ۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ سفر تمہارے ساتھ بہت چھوٹا رہا ماں، تم یادوں میں رہ گئی عمر بھر کے لیے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کے اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ بنایا بھی۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پہ سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ جو رشتہ دار اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، دراصل وہ شروع سے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں لیکن وعدہ کاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ اور مجھے آسمان کے نیچے رہ کر بس اوپر دیکھتے رہنا پسند ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ میری ہر بات بنا کہے سن رہا ہے۔ اپنے آپ پر اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو، کیونکہ اگر آپ مضبوط ہیں تو بھی ایک دن آپ ٹوٹ سکتے ہیں۔ تمہیں ہر صورت میں جینا تو ہے، پھر کیا یہ اچھا نہیں کہ تم پھولوں کی تجارت کرو اور تمہارے ارد گرد کی فضا ہمیشہ ان کی خوشبو سے مہکتی رہے؟ دعا اور دل۔
دو خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں ان دونوں کے مکین بنیں اور ہمیشہ ان میں رہیں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجیے، دوربین کا نہیں۔ اے انسان، اپنی پیدائش پر ہی غور کر لے، تیرا سارا غرور اور تکبر خاک میں مل جائے گا۔ ہم ہیں ایک اداس شام کا قصہ، لوگ سنیں گے، گزر جائیں گے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ آپ کا بوجھ آپ کی پیٹھ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، باقی صرف آپ کی کہانی جاننا چاہتے ہیں۔ اندھیرے سے لڑائی کا یہی احسن طریقہ ہے، تمہاری دسترت میں جو دیا ہو وہ جلا دینا۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا، جسے سزا سمجھ رہے ہو اسی دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ چار چیزوں سے نور پیدا ہوتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے، امیدوں کو مختصر کرنے سے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو پورے یقین کے ساتھ مانگو، کیونکہ جس سے مانگ رہے ہو وہ تمہارے دل کی ہر فریاد سننے والا ہے۔ سنو، مکمل کچھ نہیں ہوتا، ملن بھی نامکمل ہے، جدائی بھی ادھوری ہے، یہاں ایک موت پوری ہے۔ اداسی جب رگوں میں خون کی مانند اترتی ہے بہت نقصان کرتی ہے۔ بساط عشق پر جب مات ہوتی ہے، دکھوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے، مکمل بس اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک خوبصورت دل رکھتے ہیں۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑے کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا غوطہ لگا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوبصورتی اور خوشبو کبھی نہیں چھوڑتا۔ زندگی کے اخبار میں سب سے خوبصورت صفحہ بچوں کا ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، وقت تو ٹھہرا رہتا ہے، ہم گزر جاتے ہیں۔ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اقوال زریں: دن کی سب سے پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہو۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، آپ جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ اگر نصیب دنیا کے کسی بھی بازار میں بکتا ہوتا تو ہر باپ اپنا آپ بیچ کر بھی اپنی بیٹی کے لیے خرید لیتا۔ گناہ کے راستے پہ اتنی دیر کبھی نہ کریں کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ ابھی مہلت ہے، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اس کی رحمت آپ کی منتظر ہے۔ ڈیلیٹ جتنی تیزی سے ہوتا ہے اتنی تیزی سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا، کیونکہ بنانے میں وقت لگتا ہے، بگاڑنے میں نہیں، پھر چاہے وہ اپلیکیشن ہو یا رشتے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ زندگی کا ہر گزرتا ہوا لمحہ ہمیں بے ثباتی کے اسی احساس سے بھرتا ہے۔ زندگی کے تمام چمک دمک پناہ پذیری کی طرف رواں دواں ہے۔ قاسم علی شاہ کا قول ہے: غلطیاں اسی سے ہوتی ہیں جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کرے، اس لیے عالم کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ جب آپ مسلسل دوسروں سے مقابلہ کرتے ہیں تو آپ تلخ ہو جاتے ہیں۔
لیکن جب آپ خود سے مقابلے پر آتے ہیں تو بہتر ہو جاتے ہیں۔ اچھی بیٹیاں اپنے خوابوں میں رنگ بھرنے کے لیے ماں باپ کے خوابوں کا رنگ نہیں اتارتی۔ زمین پر اکڑ اکڑ کر کیوں چلتے ہو؟ یاد رکھو آج زمین تمہارے قدموں کے نیچے ہے، لیکن کل تم اس کے نیچے ہوگے۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اقوال زریں: تم اپنی مصیبت کا شکوہ کسی سے نہ کرو اور اپنی بیماری کسی کو مت بتاؤ۔ اپنی زبان سے اپنی خوبیاں بیان نہ کرو۔ اپنے آپ کو نیک اور پاکیزہ نہ سمجھو۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور وہ جس نے بہت کم عمری میں برا وقت دیکھا ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی قدر کرو قبل اس کے کہ وہ سب تھا ہو جائے۔ مزار پر سجدہ تو دور کی بات ہے، صرف اس نیت سے جانا کہ میرا کوئی کام بن جائے شرک اکبر ہے، کیونکہ کاموں کو بنانے اور بگاڑنے والی اللہ کی ذات ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، یہ قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت قائم رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ پکار جتنی خالص اور خفیہ ہوتی ہے، منزل تک اتنی جلدی ہی پہنچتی ہے۔ کمرے کے کسی کونے میں تمہارے بہتے ہوئے اشکوں کی خبر کاندھوں پر بیٹھے فرشتوں کے علاوہ کسی کو ہو نہ ہو، البتہ عرش پر پکار گونج رہی ہوگی۔ اس دور میں ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم خود پر تھوڑا رحم کریں اور خود کو بے وجہ پریشان نہ کریں۔ مستقبل کی اتنی فکر ہمارا حال بھی کھا رہی ہے۔ کچھ دیر کے لیے ٹھہر کر خود کو یہ کہیں کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ ہم ہر چیز آپ اپنے قابو میں نہیں کر سکتے۔ بے سبب کی سوچیں ہمیں ناشکری کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہر کام میں جلد بازی نہ کریں، خود کو نہ تھکائیں۔ جس نے آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ بھروسہ رکھیں، توکل کریں۔ کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں، باہر سے میٹھے اور اندر سے بلیڈ کی طرح انسان کو کاٹتے ہیں۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنا۔ اے رب کائنات، ہمارے پیاروں کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا۔ آمین۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ زندگی میں سبھی چیزیں کبھی نہیں ملتی۔ پیسے ہیں تو رشتے کم، رشتے ہیں تو پیسے کم، دونوں ہیں تو صحت کم، اور اگر تینوں ہیں تو پھر زندگی کم۔ بے شک ان کو رزق دینے والا اللہ ہے، پر کیا ان کو رزق دینے میں وسیلہ نہیں بن سکتے؟ روٹی کے چند لقمے اور 2 گھونٹ پانی دے کر ثواب کے حقدار بنیں۔ بات کرنے کے 2 ہی انداز ہونے چاہیے، تمیز سے کی جائے اور دلیل سے کی جائے، ورنہ بکواس تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ بے شک ہمیں وہ عطا کیا جاتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ اکثر ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے جس کی ہم خواہش میں دربدر پھرے ہوتے ہیں، اور وہ چیز کا ملنا ہمارے لیے بڑی آزمائش بن جاتا ہے، اور ہم پھر اس چیز کو پا کر بھی خوش نہیں رہ پاتے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہیں، کیونکہ جو اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے عیوب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی قدر کریں جن کی وجہ سے آج آپ اس مقام پر ہیں۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلوں میں کتنا اچھا تھا، کتنی عزت تھی۔ بیچ میں ہڈیاں، ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس، اور پھر جوڑوں کا ایک نظام۔ انسان تو اپنے لیے ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتا، اور میرے رب نے تو پورا وجود دے دیا۔
بے شک اس کی رحمت بھی بہت وسیع ہے اور حکمت بھی کمال، بے شک سبحان اللہ۔ کلام پاک وہ روشن کتاب ہے جو پڑھنے والوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے آتی ہے۔ رشتے نبھانا بھی عبادت کی طرح ہے، دونوں میں نیت کا کھوٹ تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے، اس لیے عبادت اور رشتوں میں نیت صاف رکھو۔ غلط پاس ورڈ سے تو موبائل بھی نہیں کھلتا، تو غلط عقیدے اور اعمال سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تھوڑا نہیں پورا سوچیں۔ اولاد کی پرورش حرام کی کمائی سے کر کے ان سے ادب کی توقع رکھنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے مگر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ دل دنیا اور آخرت دونوں سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا محنت کا گھر ہے اور آخرت حساب کا اور دل معرفت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کی ایک نئی صبح مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجتوں اور دعاؤں کو پورا فرمائے۔ سلامتی، ایمان اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی اور بے حساب آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ جب دل میں ایسا غم پیدا ہو جائے جس کی وجہ سمجھ نہ آئے تو وہ انسان کے کسی ایسے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی۔ بد دعا کبھی زبان سے نہیں دی جاتی، وہ جو آنسو پلکوں پہ اٹکا رہ جائے بذات خود بد دعا بن جاتا ہے۔ جس گھر میں بچپن بیتا وہ باپ کا گھر کہلایا، جس گھر میں بیاہ کی آئی وہ شوہر کا گھر کہلایا۔ ہر دھوپ چھاؤں سہی جہاں وہ آج بیٹے کا گھر کہلایا۔ ساری عمر گزر گئی اپنے ان گھروں کو سنوارنے میں، آج پتہ چلا میرا تو کوئی گھر تھا ہی نہیں۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہ دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ باصول اور با کردار لوگ دکھی انسانیت کی خدمت اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ غلط نمبر اور غلط نظریے کی اینت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ سفر کا مزہ لینا ہے تو ساتھ سامان کم رکھیے، اور اگر زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو خواہشات اور دل کے ارمان کم رکھیے اور دوسروں سے امیدیں مت رکھیے۔ جتنا گہرا تعلق اتنی گہری توقعات، جتنی گہری توقعات اتنے گہرے زخم۔ محتاج اور مسکین کی پرورش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اے میرے پروردگار، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، چھپ جایا کریں، مان لیا کریں یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، بلکہ دوبارہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ حقیقی اور مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ دنیا کے سلوک سے گر دل ویران ہو جائے تو اسے اللہ جل شانہ کی یاد سے آباد کر لو، بے شک خزانہ ویرانے میں دفن کیا جاتا ہے۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو ضرور آسان بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بری گھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ دنیا میں نیک کام کر کے مر جانا آب حیات پینے سے بہتر ہے۔ دنیا کی محبت اندھیرا ہے جس کا چراغ پرہیزگاری ہے۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔
وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑی اسے پکارتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ بے شک اس کی محبت ہر شے پہ بھاری ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ زمین پر اکڑ اکڑ کر کیوں چلتے ہو؟ یاد رکھو آج زمین تمہارے قدموں کے نیچے ہے، لیکن کل تم اس کے نیچے ہوگے۔ یاد رکھیں چیزیں اتنی بری نہیں ہوتی جتنا ہم انہیں برا سمجھتے ہیں۔ کانٹے اور پھول ایک ہی پودے پر لگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت اور وقار ہو، راحت اور سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی اور خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، آمین ثم آمین۔ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کوئی کیمرے کی آنکھ نہ صرف مجھے دیکھ رہی ہے بلکہ میری نقل اور حرکت اور گفتگو بھی ریکارڈ کر رہی ہے تو میں اپنے قول و فعل میں کتنی محتاط ہو جاؤں گی۔ ہم پر ہر آن اللہ پاک کی نظر ہے تو کیا ہمیں محتاط نہیں ہونا چاہیے؟ میرا شوہر میری زندگی کی رونق ہے، اس کے بغیر میں ادھوری ہوں۔ اللہ ہمیشہ ہماری آپس میں محبت اور الفت قائم رکھے، آمین۔ ہماری زندگیوں میں کچھ لوگ جگنوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ جلتے ہی رہتے ہیں۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھیں نم رہنے لگتی ہیں۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی اور چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ آج کل کے انسانوں سے تعلقات شطرنج سے بھی زیادہ پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کب ہمارے اپنے ہی ہمیں مہرہ بنا دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کا آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور ملک الموت آ پہنچے، اپنی ظاہری اور باطنی زندگی پاک رکھیں۔ السلام علیکم۔ جہاں خلوص اور احساس کے رشتے موجود ہوں وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ آپ کی زندگی کو ہمیشہ پربہار رکھے، آمین۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ جلدی سمجھ نہیں آتے، انہیں پڑھنا پڑتا ہے۔ جس طرح جسم کو بیماری کی موجودگی میں کھانے کی لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ انسان گناہ اس طرح کرتا ہے جیسے اللہ دیکھ ہی نہیں رہا، اور اللہ اپنے بندے کو ایسے معاف کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلائیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ اللہ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ لوگوں کو عزت ان کی اوقات کے مطابق دیں، کیونکہ کچھ لوگوں سے عزت سنبھالی نہیں جاتی۔ زندگی کا چیلنج قبول کرو، امید کے تنکے جمع کرو اور اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کر لو۔ یاد رکھو مایوسی موت ہے۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملے اور پرندے کی چاہت ہے کہ رہنے کو گھر ملے۔
وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، پیار اور خلوص شامل ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر عظیم ترین کرم ہے کہ جو کالک ہم اپنے اعمال نامے پر ملتے ہیں وہ ہمارے سفید چہروں پر تحریر نہیں ہوتی۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، مجھ کو اپنی ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی۔ انسان اپنا برا وقت بھول جاتا ہے لیکن برے وقت میں لوگوں کا برا رویہ نہیں بھولتا۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ چلتے وقت خیال رکھو کہ تمہارے پاؤں سے اٹھنے والی دھول کسی کی آنکھوں میں جا کر اس کی منزل کے نشان نہ چھین لے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ عقل اور شعور اللہ کی دین ہے، مل جائے تو ان پڑھ کو مل جائے، نہ ملے تو بڑی بڑی ڈگری والوں کو بھی نہ ملے۔ محبتوں کے اساس لہجے، حقیقتوں کے عکاس لہجے، اے بنت ہوا سنبھل کر رہنا، فریب ہیں یہ مٹھاس لہجے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے۔ وہ اسے عطا کر سکتا ہے اور تم سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ مرد کی تربیت کا پتہ تب نہیں چلتا جب وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور مطمئن ہو۔ آج کی اچھی بات، جب آپ ڈٹ جائیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، غلط بات نہیں کہنی، خوشی میں بڑھا چڑھا کر بات نہیں کرنی، غم میں کسی پر بہتان نہیں باندھنا، فائدے کے لیے کسی کی خوشامد میں جھوٹ نہیں بولنا، نقصان کے خوف سے سچ کو چھپا کر جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، تب کہیں جا کر آپ ایک ہائی ویلیو انسان بنتے ہیں۔ کبھی کبھار اچھے اور نیک لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ مشکل وقت میں دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے رشتوں میں ایسے بدگمانی کے سوراخ کر دیتی ہیں کہ انسان ساری عمر ان سوراخوں میں وضاحتوں کی اینٹیں لگا لگا کر بھی اپنے خوبصورت رشتوں کو بچا نہیں سکتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دنیا بے وفا اور انتہائی ناقابل اعتبار ہے، اس سے فائدہ وہی شخص اٹھاتا ہے جو اسے مخلوق خدا کی اصلاح اور فلاح میں لگا دیتا ہے۔ اچھی باتوں پہ عمل نہ بھی کرو تب بھی سننے میں بھلی لگتی ہیں اور کسی دستک کی مانند ہوتی ہیں جو بند دروازہ کبھی نہ کبھی کھول ہی دیتی ہیں۔ گھر بار رشتے کردار اور یقین بنانے میں سالوں بیت جاتے ہیں اور بکھرنے میں بس ایک لمحہ لگتا ہے۔ حرام اور حلال چیز پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بغیر دنیا کیسی ہے۔ عقل کا اندازہ عمر سے نہیں لگایا جا سکتا۔ کتنے بچے روشن دماغ ہوتے ہیں اور کتنے بڑی عمر والے بھی عقل سے پیدل ہوتے ہیں۔ 100 بار کہا دل سے چل بھول جا اس کو، ہر بار دل نے کہا تم دل سے نہیں کہتے۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے
تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ گھر کی خوشیاں رونق سب ان کے دم سے ہے رواں، جو نصیبوں کو بدل دے وہ دعا ہیں بیٹیاں۔ مانا بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، مگر بیٹے بھی ماں کی جان اور بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اولاد کی خوشیاں دکھائیں، آمین سن آمین۔